امریکہ اور اسرائیل کی ابتدائی توقعات کے برعکس ایران کے خلاف جنگ طول پکڑ رہی ہے اور آج 5ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ تازہ ترین حملوں میں امریکہ اور اسرائیل نے تہران بھر میں سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ جواب میں ایران نے سعودی عرب اور کویت کے علاوہ دبئی میں امریکی قونصل خانے اور قطر میں ایک امریکی اڈے کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے اس دوران لبنان پر حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور یہ جنگ مشرق وسطیٰ پر گہرے اثرات چھوڑ رہی ہے۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا خلیجی ممالک جو اب تک ترقی، امن اور عالمی سیاست سے دوری کا تاثر دے رہے تھے، کیا اب وہ یہ تاثر بدل رہے ہیں؟ اور مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے انڈیا کے باسمتی چاول کی برآمد کیوں بری طرح متاثر ہو رہی ہے؟ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ 5ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران میں تقریباً 2000 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بحریہ کی نقل و حرکت روک دی ہے۔ آج بھی پورے دن ایران پر فضائی حملے جاری رہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری کردہ یہ تصاویر پچھلے کچھ دنوں کے دوران ہونے والے میزائل حملوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے 17 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے ہیں، جس سے پوری ایرانی بحریہ ڈوب گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے جواب میں 500 سے زائد بیلسٹک میزائل اور 2000 ڈرونز داغے ہیں۔ ہم نے ایران کی فضائی دفاع کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور ان کے سینکڑوں بیلسٹک میزائلز، لانچرز اور ڈرونز تباہ کر دیے ہیں۔ سادہ الفاظ میں ہماری توجہ ان تمام چیزوں کو نشانہ بنانے پر ہے جو ہم پر حملہ کر سکتی ہیں۔ انسانی ہمدردی کے ادارے ایران میں ان فضائی حملوں سے ہونے والی ہلاکتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہفتے سے اب تک کم از کم 1000 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے، جن میں 180 سے زائد 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 5400 سے تجاوز کر گئی ہے اور صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں کم از کم 104 حملے ہوئے ہیں۔ اس دوران ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے قتل کیے گئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ کی تقریبات ملتوی کر دی گئی ہیں۔ نئے وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ تقریبات آج رات سے شروع ہونا تھیں۔ ایران کی مجلس خبرگان یا اسمبلی آف ایکسپرٹس جو نئے لیڈر کا انتخاب کرتی ہے کہ ایک رکن نے کہا ہے کہ وہ اس کے نتیجے کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ ابھی جنگ کی صورتحال میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹر کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا جانشین جو اسرائیل اور امریکہ کو دھمکانا جاری رکھے گا وہ ہدف ہوگا۔ لبنان میں بھی اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف حملے کیے ہیں اور کئی لوگوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ خطے کی صورتحال کا تجزیہ کیا ہے BBC کے انٹرنیشنل ایڈیٹر جرمی بوون نے، جو پیش کر رہے ہیں علی قاسمی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی تباہی کے مانوس امیجز، اب ایسے امیجز ایران سے آ رہے ہیں۔ یہ وسطی کرمان میں امدادی کارروائیوں کے امیجز ہیں، لیکن جو چیز مانوس نہیں ہے وہ یہ کہ امریکہ روز اپنی بدلتی ہوئی وجوہات کے ساتھ بمبارڈ طیارے ایران بھیج رہا ہے۔ تہران میں مزید حملے ہو رہے ہیں، عمارتیں کھنڈر بن چکی ہیں اور سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن ایران میں حکومت اب بھی قائم ہے اور کچھ دنوں سے امریکیوں کی جانب سے اسے ہٹانے کے بارے میں بہت کم بات ہو رہی ہے، اور وہ اس بارے میں بھی بہت کم بات کر رہے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ کر بمباری روک دیں گے کہ ایران اب خطرہ نہیں رہا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ ابھی تک معلوم ہوتا ہے کہ پیغام یہ ہے کہ نتائج چاہے کچھ بھی ہوں، مستقبل میں معاملات ایرانیوں کا مسئلہ ہوں گے۔ کچھ ایرانی ملک چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ جنگ ایک جوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے امن اور استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ اس کے برعکس اگر یہ جنگ بدامنی اور خون ریزی کو جنم دیتی ہے تو مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر ایک نیا مہاجرین کا بحران پیدا ہوگا۔ میں تہران سے آ رہی ہوں اور شہر میں بہت زیادہ انتشار ہے، بہت سے میزائل داغے جا رہے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں۔ میں ان کی سیاست میں نہیں پڑتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ دکھ لے کر آیا ہے۔ ایران اپنے عرب پڑوسیوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ حملہ UAE میں US قونصلیٹ کے قریب ایک کار پارک پر ہوا، جسے ایک ڈرون نے نشانہ بنایا۔
ایرانی افواج اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کا انہیں سامنا ہے، لہٰذا وہ جنگ کو پھیلا کر امریکی اور اسرائیلی منصوبوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نه اینکه ما بخوایم جنگ رو منطقه‌ای بکنیم. جب امریکہ ہم پہ حملہ کرتا ہے، چاہے وہ لڑاکا طیاروں کے ذریعے ہو یا بحری جہازوں کے ذریعے، تو اس سے ہمارے علاقے تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی میزائلوں اور طیاروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ ہم ان کے علاقے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ان کے اڈوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ اڈے جائز اہداف ہیں۔ لبنان تیزی سے ایک اور جنگ کا مرکز بنتا جا رہا ہے، جہاں ایران کا حلیف حزب اللہ اسرائیل پر میزائل داغ رہا ہے۔ جواب میں اسرائیل نے جنوبی بیروت پر فضائی حملوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے جسے حزب اللہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل ایک بار پھر حزب اللہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ لبنان اور اس کے طویل عرصے سے مشکلات کا شکار شہریوں کو ایک اور جنگ میں گھسیٹ دیا گیا ہے۔ اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ایئر بیس پر تعینات فوجیوں سے ملاقات کی اور ایک وارننگ دی۔ ہمارے پائلٹ ایران اور تہران کی فضاؤں میں موجود ہیں اور ساتھ ہی لیبنان کی فضاؤں میں بھی۔ حزب اللہ نے ہم پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسرائیلی فوج ریزرو اہلکاروں کو بھی متحرک کر رہی ہے اور سرحد تک اپنی افواج کو منتقل کر رہی ہے۔ جنگ خلیجی عرب ممالک اور لبنان تک پھیل گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بڑی تیزی سے آگے بڑھتی ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ اضطراب کا شکار خطہ ہے اور اب یہ اور بھی خطرناک ہو گیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے جنوبی شہر میناب میں ایک گرل اسکول پر ہفتے کے آخر میں ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے طلباء کی تدفین کی تصاویر نشر کی ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اس حملے میں 160 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تہران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا، تاہم دونوں ممالک نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ایران بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے دوران بی بی سی اب تک سامنے آنے والی معلومات کا جائزہ لے رہا ہے۔ جنگ کے ابتدائی متاثرین کے لیے تازہ خبریں کھود دی گئی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے پہلے دن جنوبی ایران کے شہر میناب میں ایک اسکول زد میں آیا۔ کل پورا شہر تھم سا گیا۔ سینکڑوں لوگ جنازے کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ غمزدہ خاندان نے چھوٹے بچوں کے سائز کے تابوت اٹھا رکھے تھے جن پر چھوٹے لڑکوں اور لڑکیوں کی تصاویر لگی تھی۔ یہ اسکول ایرانی ریولوشنری گارڈز کی ایک بیس کے قریب تھا۔ نہ تو امریکہ اور نہ ہی اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر کسی اسکول کو نشانہ نہیں بنائے گا، لیکن اس بات کی تحقیقات کی جائے گی کہ آیا یہ امریکی حملہ تھا۔ یہ بہت المناک ہوگا، لیکن میں اس کے پیچھے کی تفصیلات پر بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس معلومات نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ المناک ہوگا، لیکن یہ واضح ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر کسی اسکول کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ ادھر اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اس علاقے میں کسی بھی آپریشن سے واقف نہیں ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ کی تقریباً مکمل بندش کی وجہ سے ملک سے معلومات حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس حملے میں، جس میں ایرانی حکام کے مطابق 160 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، اب بھی کئی سوالات کے جواب نہیں ملے ہیں۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطیٰ کی تجزیہ کار ارحمہ صدیقہ۔ ارحمہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جنگ کا آج 5واں دن ہے اور بظاہر ایران کی مدد کرتا کوئی دکھائی نہیں دے رہا، تو کیا واقعی ایسا ہے یا پھر کوئی ایران کی مدد کر رہا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایران کو ڈائریکٹ ملٹری مدد کوئی کنٹری اوپنلی نہیں دے رہی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایران بالکل اکیلا ہے۔ ایران کے کچھ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں جیسے چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، جو ڈپلومیٹک لیول پر ایران کی کافی حمایت میں بول رہے ہیں اور کافی جو ملٹری ایسکیلیشن ہوئی ہے ایران کے خلاف سے اس کو اوپنلی کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور ان دونوں کے علاوہ ریجن مشرق وسطیٰ میں ڈفرینٹ گروپس ہیں جو ایران کے پراکسیز ان ایران پر پارٹنر گروپس ہیں، جیسے حزب اللہ ہو گیا، ہوتیز ہو گئے، جو ایران کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ عسکری تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا میزائل سٹاک بہت کم رہ گیا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایران یہ جنگ کیسے جاری رکھے گا؟ نہیں، ایران
کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ مزید بڑھتی گئی، لمبی ہوتی گئی، تو ایران کا اسٹاک پائل ویسے ہی کم ہو گیا. لیکن پچھلے سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے کیا کیا کہ ماس پروڈیوس کیے ہیں ڈرونس، شہید ڈرونس، جو جن کی 2000 کلومیٹر تک رینج ہے، اور وہ جب حملہ کرتے ہیں اکٹھے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں ڈرون، تو وہ کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کو اوور ویلم کر لیتے ہیں. تو ایران نے اپنی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی جی پچھلے سال سے کافی اس پہ بڑھائی ہے. اچھا، یہ اس کے بتائیں علاوہ رحمہ کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ایرانی قیادت کے خلاف حملوں پر خوش ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو ایران کا جو معاشرہ ہے، جو ان کی سوسائٹی ہے، وہ کتنی منقسم ہے؟ ایران کی جو سوسائٹی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ضرور. ہم نے آیت اللہ خمینی کی ڈیتھ کی نیوز سنی تو ہم نے کچھ جگہ سیلیبریشنز دیکھی ایران میں ہوتے ہوئے، لیکن ہر سوسائٹی میں جیسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی پہ ایک اٹیک ہوتا ہے تو نیشنل یونٹی بڑھ جاتی ہے. تو ایران میں یہی ہوا ہے کہ ایک نیشنل سیلیبریشن ضرور ہوں گی کچھ جگہوں پہ، لیکن ایک نیشنل اسلام آباد سے یونٹی ارحمہ بڑھ گئی ہے. صدیقہ ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر. امریکہ نے پاکستان میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کراچی اور لاہور میں اپنے قونصل خانوں کی غیر ضروری عملے اور ان کے اہل خانہ کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے. یہ اقدام ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد پاکستان بھر میں ہونے والے مظاہروں کے بعد کیا گیا، جن میں اس ہفتے مظاہرین نے کراچی کے قونصل خانے پر دھاوا بولنے کی کوشش بھی شامل تھی. پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں ملک بھر میں 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. سری لنکا کی فوج نے اپنے پانیوں کے قریب ڈوبتے ہوئے ایرانی جہاز پر سوار کم از کم 30 سیلرز کو بچا لیا ہے. سری لنکا کے وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ بدھ کی صبح ایرانی جہاز سے ڈسٹریس سگنل موصول ہوا. زخمیوں کو سری لنکا کے ایک ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ایرانی جہاز کے ڈوبنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. مشرق وسطی میں جاری جنگ کے اثرات اب صرف تیل، سونے یا اسٹاک مارکیٹ تک محدود نہیں رہے. اب اس کے جھٹکے خوراک کے عالمی تجارت تک پہنچ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والی اشیاء میں انڈین باسمتی چاول شامل ہے. آج ٹرینڈنگ میں ہم اسی پہ بات کریں گے. 4 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد باسمتی چاول اس وقت یا تو بھارتی بندرگاہوں پر رکا ہوا ہے یا سمندر میں ٹرانزٹ کے دوران پھنس چکا ہے. آبنائے ہرمز میں خطرات کے باعث مال برداری کے اخراجات دگنے سے زیادہ ہو چکے ہیں، جس کے باعث نئے برآمدی معاہدے تقریباً رک گئے ہیں. آبنائے ہرمز دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل کا راستہ ہے، لیکن یہ مشرق وسطی کی خوراک اور اشیاء ضرورت کی سپلائی کے لیے بھی مرکزی گزرگاہ ہے. حملوں اور انشورنس کمپنیوں کی جانب سے کوریج منسوخ کیے جانے کے بعد کئی کنٹینرز اور ٹینکر جہاز اس راستے سے گریز کر رہے ہیں. انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ باسمتی چاول برآمد کرتا ہے. اس کی برآمدات کا نصف سے زیادہ حصہ سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کو جاتا ہے، جہاں باسمتی صرف ایک تجارتی شے نہیں بلکہ روزمرہ خوراک کا بنیادی حصہ ہے. آل انڈیا رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق انڈیا کی کل باسمتی برآمدات کا 25% ایران کو جاتا ہے، جبکہ 20% عراق کو. یہ مجموعی طور پر 20 لاکھ ٹن سے زائد چاول بنتا ہے، جس کی مالیت $2 ارب سے زیادہ ہے. گزشتہ سال صرف ایران کو انڈیا نے تقریباً $1 ارب 20 کروڑ کا باسمتی برآمد کیا تھا. آل انڈیا رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے مطابق تقریباً 2 لاکھ ٹن چاول سمندر میں رکا ہوا ہے، جبکہ اتنی ہی مقدار بندرگاہوں پر بھی موجود ہے. ایکسپورٹرز کو ذخیرہ کرنے کے اضافی اخراجات کا سامنا ہے، اور کچھ کمپنیوں کو پہلے سے طے شدہ معاہدوں کی تکمیل میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے جب بھارت میں اس سال باسمتی کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی. دوسری جانب مشرق وسطی کے امپورٹر بھی متبادل سپلائز تلاش کرنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ باسمتی بنیادی طور پر صرف بھارت اور پاکستان میں اگایا جاتا ہے. ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ سے پہلے خلیجی ممالک، خاص طور پر متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور کویت وغیرہ پرامن، ترقی یافتہ، معاشی اور سیاسی اعتبار سے مستحکم ممالک تصور کیے جاتے تھے. لیکن تازہ جنگ کے شروع ہونے کے بعد یہ ممالک ایران کے حملوں کی زد میں ہیں، کیونکہ وہاں امریکی تنصیبات ہیں. حملوں سے ان ممالک میں بہت خوف اور تشویش ہے. تو جنگ ان کا یہ امیج کیسے بدل رہی ہے؟ نادیہ سلمان کی رپورٹ.
खलीजी शहरों और दारुल हुकूमतों पर तेहरान के मिसाइल हमलों ने एयरपोर्ट्स और मशहूर मकामात से ज्यादा जिस चीज को निशाना बनाया है वो इन मुमालिक का सोच समझकर बनाया हुआ बयानिया है कि ये खित्ते के तनाज़ात से दूर पुरसुकून मुमालिक हैं। इससे ज्यादा अहम यह है कि ये हमले ईरान के पड़ोसी मुमालिक को मजबूर कर रहे हैं कि या तो वो ईरान पर जवाबी हमला करें और इसराइल का इत्तेहादी बनकर दिखाने का रिस्क लें या फिर अपने शहरों को जलते हुए खामोशी से देखते रहें। अमान की बैक चैनल सालिसी, कतर की सिफारतकारी और यहाँ तक कि सऊदी अरब के 2023 के ईरान के साथ मुआहदे की मदद से गल्फ मुमालिक ने ईरान के साथ कशीदगी कम करने में बरसों लगाए हैं। इन शदीद सिफारती कोशिशों के बावजूद, जिसमें अमान अमेरिका और ईरान के साथ इनडायरेक्ट टॉक्स में सालिसी कर रहा था, हमलों से चंद घंटों पहले ये वाज़ेह हो चुका था कि अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला नागुज़ीर है। खलीज का पूरा सिक्योरिटी मॉडल अमेरिकी फौजी अड्डों के दम पर खड़ा है। कतर में अल-अदीद, बहरीन में 5th फ्लीट, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब में फ़ज़ाई यूनिट्स। ये ढांचा बज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था, मगर पिछले चंद दिनों ने दिखा दिया कि ये कितनी जल्दी खुद निशाना बन सकता है। खलीजी मुमालिक के सामने एक मुश्किल सवाल यह है कि वो वापस हमला करें या तहम्मुल से काम लें। एक ऐसे वक्त में जब गजा की सूरत हाल अवाम के लिए एक जज्बाती मसला बना हुआ है, ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई खलीज मुमालिक के बारे में अवाम के दरमियान ये तासुर पैदा करेगी कि वो इसराइल के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इस वक्त यह खित्ता अपने दिफा को मजबूत कर रहा है, जिसमें रेडार फिट्स का तबादला, मिसाइल दिफाई निज़ाम की मजबूती, फ़ज़ाई हुदूद के कंट्रोल की हम आहंगी और तवील अरसे से मनसूबाबंदी के मरहले में अमरीकी GCC इब्तिदाई वार्निंग निज़ाम को तेज करना और साथ ही हंगामी GCC इजलास और मुश्तरका बयानात भी शामिल हैं। मेरे ख्याल में दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें खलीजी ममालिक दिफा से हटकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर हो सकते हैं। पहली, अगर हमलों में बड़ी तादाद में आम लोग मारे जाएं, क्योंकि अब तक ईरान ने ज्यादातर अमरीकी एहलकारों या तनसीबात को ही निशाना बनाया है। लेकिन ये हिकमत अमली बदल जाए तो इससे खलीजी ममालिक के हुक्मरानों पर दबाव बनेगा कि वो अमरीका और इसराइल के साथ इस जंग में शामिल हो जाएं। और दूसरी ये है कि ईरान जानबूझकर इन ममालिक के तवानाई के ढांचे को निशाना बनाए जिन पर अभी इक्का दुक्का हमले हुए हैं। लेकिन किसी भी हमले का मकसद इन ममालिक में एनर्जी प्रोडक्शन को मफलूज करना नहीं था। अगर ऐसा हुआ तो ये गेम चेंजर होगा। लेकिन खलीजी शहरों के अंदर लोगों को जबरदस्त झटका लगा है और उनके महफूज मुस्तहकम ममालिक की शबीह मुतासिर हुई है। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। वज़न फ़हदर को अब इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी।